رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے ہو رہا ہے۔ ان دو آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے کی نافرمانی کی وجہ سے 12,000 یہودی بندر بنا دیے گئے۔ تو ان آیات کے خلاصہ میں ہم یہ سنیں گے کہ یہودیوں نے وہ کون سی نافرمانی کی جس کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا گیا، اور یہ بھی جو ایک عوام میں مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان کی نسل سے ہیں۔ خلاصہ میں ہم اس کی بھی وضاحت سنیں گے۔ تو آئیے پہلے ان دو آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ وَلَقَدْ وَمَنَ اور، لقد یقیناً، تحقیق، علمتم تمہیں معلوم ہے، الذین وہ جنہوں نے، اعتدوا سرکشی کی، منکم تم میں سے، فی السبت فی معنی میں، السبت ہفتے، فی السبت ہفتے کے دن میں، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی۔ فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فجعلنا تو ہم نے بنا دیا ہا اس کو، یعنی اس واقعے کو، نکالن عبرت، لما اس کے لیے جو، لام کا معنی ہوتا ہے لیے، ما جو، لما اس کے لیے جو، بین یدیہا اس کے آگے، یعنی اس کے آگے والوں کے لیے، وما خلفہا واو کا معنی اور، ما جو، خلفہا اس کے پیچھے، یعنی ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ واو معنی اور، موعظۃً نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ اپنے انعام یاد دلا کر کچھ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اے اسرائیلیو، تمہیں ان ایلا والوں کا قصہ تو یاد ہی ہے جو تمہارے ہی بزرگ تھے۔ انہوں نے ہفتہ کے دن میں ایک بے اعتدالی کر لی تھی، یعنی مچھلی کا شکار کر لیا تھا، تو ہم نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ تو جیسے اسلام میں جمعہ کا دن عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل کا دن، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں خلل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر، دیہاتی اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے، اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کئی سال بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان کہ ہر ہفتہ کے دن اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں۔ تو ان کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا
کہ ہفتہ کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتہ کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آئی، اور وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتہ کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دیتے رہے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ تو اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ جو بدبخت گروہ تھا وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتہ کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیواروں پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و کتار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہی مگر قوت گویائی زائل ہو گئی اور بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی اولاد میں سے ہے، یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان پہلے بندروں کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہی اور نہ ان کی نسل چلتی ہے۔ تو اس واقعہ کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے، اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک میں آئے گا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح کے واقعات اور آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف ہم توجہ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔